ایک چہرہ ہی ہے ہمارا بکنے والا جس سے ہم نے پیسہ کمانا ہے. کوئی جسم تمہارا ہم نے بیچنا نہیں جس کا ہمیں ٹینشن نہ ہو. وہ کہتا جی بس تم مجھے طلاق نہیں دو گی تو میں تمہیں مروا دوں گا. میں نے کہا تم دے دو طلاق. طلاق دیکھنا جائز ہے, یا میاں لے لے یا بیوی لے لے, دونوں میں کہ تم مجھے لے لو. نہیں میں 10 لاکھ روپے دینا پڑے گا. میں کہ تم 10 لاکھ بھی نہ دو یار, تم نے جان چھوڑنی چھوڑ لو. کہتا میری زندگی میں لڑکی آ گئی ہے چھوٹی عمر کی, 17 سال کی, میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. ہم تو نام کی بدنام ہے, اصل تو جو ہے دنیا کو سب پتہ ہے. بہرحال میں آپ کو یہی کہوں گی مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے انصاف چاہیے. سارا کچھ تم نے پہلے خود ہی کروایا, سب کچھ میرے انٹرویو میں بھی تمہاری ویڈیو چلتی رہی, ہر چیز تم نے اپنے آنکھوں سے کروائی. اتنا نیک بننے کا مقصد کیا اس کا, اور بعد میں مجھے باہر پلاننگ سے گھر بلا کے بندوں کو بلوا کے مجھ سے ٹورچر کروایا. مجھے اس بندے نے جس طریقے سے گھسیٹا, جس طریقے سے مارا, یہ تو مجھے پتہ نا. السلام علیکم, آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں, مجھے ریان یوسف کہتے ہیں. ناظرین اس وقت میرے ساتھ مشہور ایکٹریس لائبہ خان موجود ہیں جو ہمیشہ مسکراتی خوش آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن آج یہ خود ساختہ مشکلات میں ہیں. ان کے چہرے پر جو پریشانی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں یہ آج پریشان ہے, یہ آج ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہتر ہوں. وہ جو ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوتی ہے وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ماجرا یہ ہے کہ جو بھی کچھ کیا وہ میرے ہسبینڈ نے کیا ہے, اور میرا ہسبینڈ مجھے بلیک میل بھی کر رہا ہے, میری جان کا دشمن بھی بنا ہوا ہے, اور مجھے مارنا بھی چاہتا ہے. اس ٹائم یعنی کہ جو میرے پہ یہ واردات کروائی گئی وہ میرے ہسبینڈ نے کروائی ہے, کیونکہ اس نے باہر, آپ کو پتا باہر والے بندے کچھ بھی کروا سکتے ہیں, پیسے دے کے کسی کو بھی سے بھی ان کے اپنی باہر پہ مان ہوتا ہے. پاکستان والے لوگ تو ان کو پتا ہم پہ ہم نام لیں گے تو ہم پکڑے بھی جائیں گے. اب اس کو پتا مجھے باہر سے کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے, میں اس عورت کو باہر یہاں پہ بیٹھ کے ذلیل کر سکتا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے اس کو گندا کروں گا, اور یہاں سے بیٹھ کے اس کو مروا دوں گا. بیسیکلی اس کا پلان ہی یہ تھا, شادی کرنے کے بعد ٹارگٹ تھا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اس کی ویڈیو سے, اس کے ساتھ ویڈیو بنا کے میں باہر بیچوں گا. وہ تو پورا چاہ کر لیا. اب اس کو پتا میں اس کے لیے خطرہ ہوں, وہ مجھے مروانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس میرے سارے ثبوت ہیں, ہر چیز ہے, اور میرے پاس جو اس کے ثبوت ہے وہ اس نے میرا ڈیٹا اڑا دیا. وہ جو آپ کی 1 سال پہلے ویڈیوز بنتی ہیں شادی کی, تو وہ تو اس میں بڑا خوش مخ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے وعدے کر رہا میں ہوتا تو ہے. ابھی بھی خوش تھی اس کے ساتھ. یہ لاسٹ ٹائم تک میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرتی رہتی تھی, کیونکہ ہر بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی ہر ادا برداشت کرنا. لیکن اگر وہ مجھے پیار سے گالیاں بھی دیتا تھا نا گندی, تو میں وہ بھی برداشت کرتی تھی, کیونکہ اسلام کے مطابق وہ عورت وہی ہے جو اپنے میاں کے آگے زبان نہ چلائے, اور بڑی عزت کرنے والی بیوی ہوں میں اس کی. میں نے آج تک اس کو کہیں گندا نہیں کیا. آج تک کوئی میڈیا کا بندہ کہہ دے کہ لائبہ خان نے اس کے بارے میں اسپیشل کسی کو فون کر کے کہا کہ میرا بندہ بہت گندا ہے, بس یہی کہا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں انٹرویو نہیں بولنا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی. کیونکہ دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے, انسان وہی ہے جو سچ بولے, اور کبھی کبھی ہم لوگ اسکینڈل کے چکروں میں نا ریئل لائف میں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ آج کہتے نا کہ میں نے مسالے سنی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا, میں خود ایک لائبہ خان ہوں, لیکن آج لائبہ خان ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے تو اللہ کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے وہ کیوں کر رہا ہے, یا اس کو مجھ سے جو میرے پاس اس نے مجھے مطلب اس کو مجھ سے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, یا اس کو میرے سے خوف ہے کہ میں شادی کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا. کوئی نہ کوئی تو یہ تو اس کو یا اس کے رب کو پتہ ہے, رب تو سب کا ایک ہے نا. تو یہ کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے. اب لوگوں کو میں نے ایک بندے سے کل مجھے ایک بندے کا میسج آیا, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ لائبہ خان کو تو میں نے نا کیا اسے کہتے ہیں اس لیے کسی کو کہا کہ جی میں تو لائبہ خان کو روک رہا ہوں, دیکھو مجھے نہیں تھا پسند انڈسٹری کرنا. اب نئی گیم کھیلی ہے اس نے, انڈسٹری کرنا مجھے پسند نہیں تھا, دیکھو وہ بغیرتی کر رہی ہے, طرح طرح کے مردوں کو بلا کے ان کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہے, گندے گندے انٹرویو کر رہی ہے. اب سارا کچھ تم نے پہلے خود ہی کروایا, سب کچھ میرے انٹرویو میں بھی تمہاری ویڈیو چلتی رہی, ہر چیز تم نے اپنے آنکھوں سے کروائی. اتنا نیک بننے کا مقصد کیا اس کا, اور بعد میں مجھے باہر پلاننگ سے گھر بلا کے بندوں کو بلوا کے مجھ سے ٹورچر کروایا. مجھے اس بندے نے جس طریقے سے گھسیٹا, جس طریقے سے مارا, یہ تو مجھے پتہ نا. یہ میرے ابھی آپ پہ حملہ کروایا اس نے؟ ابھی جو میرے پہ حملہ والا میں تو 4-5 دن پہلے وہ بہت برا تشدد ہوا, اور وہ زخم میرا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, تو میں اسی وجہ سے اپنے منہ کو ڈھانک کے بیٹھی ہوئی ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے زخم دیکھے اور میرے منہ پہ لان تان کرے کہ یہ اس کا لائبہ خان کا حال کیا ہو گیا. کیونکہ میں نے ساری عمر کام کرنا ہے انڈسٹری میں, تو ایک چہرہ ہی ہے ہمارا بکنے والا جس سے ہم نے پیسہ کمانا ہے. کوئی جسم تمہارا ہم نے بیچنا نہیں جس کو ہمیں ٹینشن نہ ہو. ہمارا منہ ہی ہے ہمارے آرٹسٹ کے لیے جو سب کچھ قیمتی چیز ہے. آپ کو کیسے لگا یہ اس چیز کا, آپ کو علم کیسے ہوا کہ اس نے ہی آپ پہ حملہ یہ کروایا؟ اس نے خود منہ سے اقرار کیا ہے. آپ کو اس نے کال کر کے بتایا؟ ہاں اس نے مجھے, میں نے اس کو کال کی تھی تو تب اس نے مجھے بتایا. اس نے نہیں, میں نے اس کو کال کی تھی جب حملے کے بعد, تو پھر اس نے مجھے سارا بتایا کہ میں نے ہی کروایا سب کچھ. یعنی کہ وہ آپ کو مروانا چاہتا ہے؟ وہ مجھے مروانا چاہتا ہے, اور وہ میری جان کا اسٹم فل دشمن بنا ہوا ہے.
वजह क्या बनती है? ऐसी कोई लड़ाई तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला कोई पेश लड़ाई आया? नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता जी बस तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। मैंने कहा तुम दे दो तलाक, तलाक देखना जायज़ है, या मियाँ ले ले या बीवी ले ले, दोनों में। कहा तुम मुझे ले लो, नहीं मैं 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैं कहा तुम 10 लाख भी ना दो यार, तुमने जान छोड़नी छोड़ लो। कहता मेरी ज़िंदगी में लड़की आ गई है छोटी उम्र की, 17 साल की, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बड़ा बिजी होना चाहता हूँ, एक ख़ानदानी लड़की लाना चाहता हूँ। भाई ख़ानदानी लड़कियाँ कौन है मुझे तो ये भी नहीं पता। हम तो नाम की बदनाम है, हम तो नाम की बदनाम है, असल तो जो है दुनिया को सब पता है। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगी, मुझे जितनी जल्दी हो सकता है इंसाफ चाहिए, और इस बंदे को जल्द से जल्द यहाँ पाकिस्तान की सीट आ जाए, या ये मुझे छोड़े, तलाक दे दे, या ये पाकिस्तान की सीट के लाया जाए। आपको लगता है आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? देखें जी, आवाज़ तो उठाई है। अगर जो ख़ानदानी होंगे या इंडस्ट्री के लोग होंगे या यूट्यूबर हर दफ़ा मजाक बनाते हैं कि लाइबा खान को नया स्कैंडल चाहिए होता है, लेकिन हर दफ़ा देखें स्कैंडल नहीं होता, कभी कभी इंसान मजाक भी सीरियस बन जाता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बेहतर है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ उठाए, जितने भी इदारे हैं हमारे पाकिस्तान में, उनसे गुजारिश है कि इसके इंसाफ किया जाए। अल्लाह पाक आपके लिए खैर फरमाए। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है, ये इंतहाई दुखी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके जो शोहर ने इनके साथ जो कुछ किया है, इनको मारने की भी कोशिश की है, और वो बाकायदा इनसे तलाक चाहता है। लाइक वो खुद इनको कह रहा है कि ये जो है, आप खुला का केस खुद दायर क्यों नहीं करवाती? प्रॉब्लम जिसको है वही तलाक देगा ना। आप मैं प्रॉब्लम अगर मेरी है, मुझे मरवा रहा है, उस मरवाने से बेहतर आप मुझे तलाक दे दे। ये दुनिया के सामने या तो तलाक देगा, यहाँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, यहाँ कहेगा कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। कुछ तो ये फैसला करेगा ना, आवाम उससे भी जवाब मांगेगी ना कि भाई वो किधर है, वो भी तो कुछ सच बताएगा ना अपना, क्योंकि उसकी भी तो हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए ना, कि खाली मैं ही बोल रही हूँ सच, या मैं ही बगैरत हूँ, या मेरे में इंसानियत नहीं है। मुझे तो कोई शौक़ नहीं है किसी को गंदा करने की, मेरे साथ तो जो हकीकत हुई है वही मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर वो देख रहा है ये वीडियो, तो आप उसको क्या देखना तो मैसेज कहूँगी, इंसान का बच्चा बन, कंजर ना बन। वो पता है तू बहुत बड़ा है, और तेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तू मुझसे राब्ता रख, तू मुझे चुप करके तलाक दे दे। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में बद दुआएँ निकलती हैं, दुआएँ तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। ये लाइबा खान की कहानी थी जो इनके साथ हुआ है। ये अब इंसाफ चाहते हैं। अगर कोई साहिब इक़्तिदार इस वीडियो को देख रहा है जो इनको इंसाफ दिला सकता है, तो वो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे ताकि इनको इंसाफ मिले और ये सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे इजाज़त नहीं, इस उम्मीद से कि इनके साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।